بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں سر کیسر شاہ آج ایک انتہائی اہمیت کا حامل تاریخی ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، دنیا کے وسیع رقبے پر اسلام کا پرچم لہرانے والا بہادر جرنیل اذیت ناک موت سے دوچار کیسے ہوا؟ اس سے پہلے کہ ہم محمد بن قاسم کو ڈسکس کریں، ہمیں تاریخ کے اوراق سے اس کا خاندانی پس منظر اور سلطنت بنو امیہ میں شمولیت کو سمجھنا پڑے گا۔ تو دوستو، محمد بن قاسم کا تعلق طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تھا، جو کہ عرب کا ایک بہادر قبیلہ تھا جس نے کئی بہادر لوگ پیدا کیے، جیسے کہ عبید اللہ ثقفی، مختار ثقفی، حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم وغیرہ۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا تھا، جو کہ انتہائی ظالم شخص تھا۔ اس کے ظلم کی داستان میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی کہ حجاج خاندان بنو امیہ کے حکومتی امور، وزیر اور گورنر تک کیسے پہنچا۔ عبد الملک سے راؤ رسم سے پہلے وہ طائف کے ایک مدرسے میں ایک معمولی سا مدرس تھا، لیکن اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ جلد ہی عبد الملک کا دست راست بن گیا۔ عبد الملک کی کامیابی زیادہ تر حجاج ہی کی مرہون منت تھی۔ ولید کے عہد حکومت میں مسلمانوں نے سندھ پر اپنا تسلط جما لیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس زمانہ میں کچھ مسلمان تاجر جزائر لنکا میں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو وہاں کے نیک دل راجا نے اس کے پسماندگان کو جہاز پر سوار کر کے عرب بھیج دیا۔ جب یہ جہاز دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سندھ کے بحری لٹیروں نے حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے وقت ایک عورت کے منہ سے بے اختیار نکلا، فریاد اے حجاج۔ حجاج کو اس کی خبر ہوئی تو آنکھوں میں خون اتر آیا اور سندھ کے راجہ داہر کو لکھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دو اور نقصان کی تلافی کر کے مسلمان عورتوں اور بچوں کو واپس کر دو۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ سمندری قزاق میرے قابو سے باہر ہیں، اس لیے آپ کے حکم کی تعمیل سے قاصر ہوں، آپ خود آ کر ان سے نپٹ لیجئے۔ اس پر حجاج نے ولید سے اجازت لے کر عبداللہ اسلمی کو فوج کے ساتھ دیبل روانہ کیا، مگر راجہ داہر کی فوجوں نے اس کو شکست دی اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسری مہم سندھ روانہ کی گئی، لیکن وہ بھی ناکام رہی۔ ان حملوں کی ناکامی کے بعد حجاج کو اندازہ ہو گیا کہ راجہ داہر کو شکست دینا آسان نہیں، چنانچہ اس نے اپنے داماد اور بہترین جرنیل محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ وہ سندھ پر لشکر کشی کرے۔ اس کی مدد کے لیے شامیوں کی 6000 فوج بھیجی گئی۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 17 سال تھی، مگر اپنی شجاعت اور بہادری کے باعث تمام عالم اسلام میں شہرت رکھتا تھا۔ اس کا شمار نامور جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ دوستو، محمد بن قاسم نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ توپ خانہ اور پیدل فوج تھی جسے سمندر کی طرف روانہ کیا گیا، اور دوسرا حصہ جو سوار دستوں پر شامل تھا وہ اس کو خود ساتھ لے کر چلا۔ سب سے پہلے حملہ دیبل کی بندرگاہ پر ہوا۔ اہل شہر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میدان میں آ کر مقابلہ کرتے۔ دیبل کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نیرون، جسے حیدرآباد بھی کہا جاتا ہے، کی طرف بڑھا، مگر وہاں کے باشندوں نے بغیر لڑے صلح کر لی۔ ان کی دیکھا دیکھی گرد و نواح کے دوسرے رئیسوں نے بھی جزیہ دے کر اطاعت قبول کرنا مناسب سمجھا۔ اسی اثناء میں خبر ملی کہ راجہ داہر 50,000 کا لشکر لے کر دریائے سندھ کے کناروں پر پہنچ گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے بھی ادھر کا رخ کیا اور دریا کے دوسرے کنارے پر ڈیرے ڈال دیے۔ رات کی تاریکی میں اسلامی فوج نے دریا عبور کر لیا اور صبح ہوتے ہی راجہ داہر کی فوج پر چڑھ دوڑے۔ دونوں طرف کے بہادروں نے داد شجاعت دی۔ راجہ داہر بھی بڑی بہادری سے لڑا، مگر ایک عرب نے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ راجہ داہر کی موت سے اس کی فوج کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر برہمن آباد بھاگ گئی۔ دیبل کی فتح اور راجہ داہر کی موت کے بعد محمد بن قاسم ارور کی جانب بڑھے۔ یہاں راجہ داہر کا بیٹا گوپی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خوب تیاریاں کر رہا تھا۔ گوپی نے مشہور کر رکھا تھا کہ راجہ داہر مرا نہیں، بلکہ فوج جمع کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف حصوں میں گیا ہوا ہے۔ اس طرح اس نے تمام رئیسوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر ارور فتح ہوا اور گوپی کیرج کی طرف بھاگ گیا۔ ارور کی فتح کے بعد اسلامی لشکر دریائے چناب کو عبور کرتا ہوا ملتان پہنچا۔ یہاں کا راجہ ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ مقابلہ کو نکلا، لیکن مسلمانوں کے سامنے پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے محاصرہ ختم کر کے پانی کے چشمہ پر قبضہ کر لیا۔ مجبور ہو کر وہ مقابلہ کو نکلے، لیکن شکست کھائی۔ ملتان کی فتح سے بے شمار زر و جواہر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم
पंजाब के दिगर शहरों की तरफ मतवज्जो हुआ। दरियाए ब्यास तक पहुंचा तो खलीफा वलीद की वफात और सलमान की तख्त नशीनी की खबर मिली, लिहाजा मुल्तान में अपना नायब मुकर्रर करके वापस अरोर आ गया। अब बातें हैं मोहम्मद बिन कासिम की अज़ियतनाक मौत की तरफ। तो दोस्तों, सलमान हज्जाज और उसके मुतल्लिकीन का जानी दुश्मन था। चनाचे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की अमारत से माजूल करके उसकी जगह यजीद बिन अबी कबीशा को हाकम बनाकर भेज दिया गया। यजीद ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके इराक के नए हाकम साले के पास भेज दिया। हिजाज ने साले के भाई को कत्ल करवाया हुआ था, इसलिए साले ने भाई का इंतकाम मोहम्मद बिन कासिम से लेने की ठान ली और दुनिया इस्लाम के समायानाज जर्नैल को जेल खाने में तरह तरह की अज़ियतें देकर मरवा डाला। वसलाम।